الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت کی راہیں ان کے لیے پہلے ہی سے بند نہ تھیں کہ جائے عذر ہوتی، بلکہ ان کے کفر و عناد اور سرکشی و بے دینی اور مخالفت حق و عداوت انبیاء علیہم السلام کا یہ انجام ہے۔ یعنی اللہ تعالی نے ان کے لیے پہلے ہی سے ہدایت کے جو راستے ہیں ان کو بند نہیں فرمایا تھا کہ اب ان کے لیے کوئی عذر کی جگہ رہ جاتی کہ ان کو معذور سمجھا جاتا، بلکہ وجہ کیا تھی کہ ان کا جو کفر تھا، عناد جو ان کے اندر تھا، ان کی سرکشی، بے دینی، حق بات کی مخالفت کرنا، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم سے عداوت رکھنا، یہ پہلے ہی سے ان کے اندر موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ حق بات قبول نہیں کر سکے۔ جیسے کوئی شخص طبیب کی مخالفت کرے، یعنی ڈاکٹر کی مخالفت کرے اور زہر قاتل کھا لے، ہلاک کر دینے والا زہر کھا لے، اور اس کے لیے دوا سے فائدہ کی صورت نہ رہے، تو خود ہی وہ مستحق ملامت ہے، اس میں ڈاکٹر کی کوئی پتہ نہیں، خود ہی اس کی ملامت۔ تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں۔ اب وہ اپنے زعم فاسد میں یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اور قرآن فرماتا ہے کہ مومن نہیں ہو۔ تو یہ زمانے رسالت کے منافقین ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین تھے، جو مسلمانوں جیسا رہتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور وہ بھی مسجد نبوی شریف میں پڑھا کرتے تھے۔ کوئی بات جب ہوتی تو وہ ظاہر بھی کرتے تھے کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ وہ لوگ مومن نہیں ہیں، یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ اور جو یہ ظاہراً دکھانے کے لیے اسلام اپنا ظاہر کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس جاتے تو ان کا جو شعار ہے مسلمانوں کا، اسی کی طریقے سے پیش آتے تھے، تو رب نے ان کے اس دھوکے کو بھی بیان فرما دیا۔ اور آگے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، فریب، دھوکہ دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو۔ جو منافقین کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مسلمانوں کو، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، معاذ اللہ، اللہ پاک کو۔ مفسر فرماتے ہیں کہ یہاں سے 13 آیتیں منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ ان کے بارے میں؟ ہاں، منافقین جو باطن میں کافر تھے، باطن میں جو کیا مطلب؟ اندر ان کے کفر ہی بھرا ہوا تھا، اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، یعنی ظاہری شکل و صورت انہوں نے مسلمانوں کی بنا کے رکھی تھی، اور جو اندر ان کا باطن تھا وہ سب کفر سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ ایمان والے۔ تو کیا پتہ چلا؟ یعنی کلمہ پڑھنا، اسلام کا دعویٰ کرنا، نماز اور روزہ ادا کرنا مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ، کب تک؟ جب تک دل میں تصدیق نہ ہو، جب تک دل میں، اب دل میں
عظمت مصطفیٰ نہ ہو، نمازوں کی محبت نہ ہو، دل سے اللہ تعالیٰ کو ایک نہ مانا ہو، اور ظاہراً وہ سب کچھ کرتا ہو، ظاہراً وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہے۔ اور آج کے وہابی، دیوبندی، غیر مقلد، اہل حدیث، مودودی، جماعت اسلامی، یہ سب بالکل انہی کے طریقے، جو منافقین تھے رسول پاک کے زمانے میں، بالکل اسی طریقے سے کہ ظاہراً سب کچھ کرتے، نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، مسلمانوں جیسا لباس پہنتے، داڑھی ٹوپی کرتا پائجامہ سب پہنتے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل میں رسول کائنات صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے۔ اگر محبت ہوتی تو پھر یہ گستاخی، رسول پاک کی شان میں توہین نہیں کرتے، رسول پاک کی عزت کو نہیں گھٹاتے۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ جب اس زمانے کے مسلمان کہلانے والے جو نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، مسلمانوں جیسا لباس، اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا سب کیا کرتے تھے، اس کے باوجود قرآن نے فرما دیا کہ یہ مومن نہیں ہیں۔ کس نے فرما دیا؟ کن لوگوں کو فرمایا تھا؟ رسول پاک کے زمانے کے لوگوں کو۔ کس کے؟ اور کس کے پیچھے وہ نماز پڑھتے تھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے تھے۔ اب اگر آج کا کوئی شخص رسول پاک علیہ السلام کی شان میں توہین کرے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے تو مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، قطعاً نہیں ہو سکتا ہے۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ جتنے فرقے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں، سب کا یہی حکم ہے کہ کافر خارج از اسلام ہیں۔ شرع میں ایسوں کو منافق کہتے ہیں۔ کیسوں کو منافق کہتے ہیں شریعت میں؟ جو ظاہراً مسلمان جیسا لباس، داڑھی کرتا، نماز روزہ کریں اور اندر سے کفر بھرے ہوئے، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ منافق۔ ان کا ضرر یعنی ان کا نقصان کھلے کافروں سے زیادہ ہے۔ اللہ، ان کا منافقین کا نقصان جو ہے نا، یہ جو عام طور سے جو مسلمان ہیں، جو عام طور سے جو کافر ہیں، ان سے ان کا نقصان کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ کیوں زیادہ ہے؟ کہ اگر ہم جانتے ہیں کہ یہ چور ہے تو ہم پہلے سے مطلب رہے گے نا، اس سے ہم اسے پہلے سے چوکنا رہتے ہیں کہ بھئی چور ہے۔ اور اگر وہ شاہ کی شکل میں آتا ہے، اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرتا ہے کہ ہم چور نہیں ہیں اور حقیقت میں چور ہو، تو ظاہر بات ہے کہ اس کا نقصان، آدمی اس سے چوکنا نہیں رہے گا، سمجھے گا کہ تو ہمارا آدمی ہی، اس وجہ سے ان کے فرے میں آ جاتا ہے اور وہ اپنا کام کر جاتے ہیں۔ یہی حال ان کا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم آپ کے پاس آئے تو اس سے آپ کو خطرہ نہیں ہے خطرہ؟ کوئی غیر مسلم اگر آتا ہے ہمارا آپ کے پاس میں تو اس سے ہم کو کوئی خطرہ نہیں کہ بھی ہمارا ایمان یہ نہیں سلب کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کافر ہیں اور یہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ مگر اب جو ہماری ہی شکل میں آ جائے، بہترین شاندار داڑھی بھی ہو اور ایسے اسلامی لباس ہو، ٹوپی ہو، اور باقاعدہ وہ بھی مسجد میں آ کر کے سجدہ کرتا ہو، تو اب ظاہر بات ہے کہ وہ حقیقت میں تو مسلمان ہے نہیں حقیقت میں۔ تو اب اس کا جو نقصان ہے وہ ان غیر مسلموں کے نقصان سے بڑھ کر کے ہے کہ وہ ہمارے ایمان کو نہیں برباد کر سکتے تھے، مگر یہ شخص ایسا ہے جو ہمارے ایمان کو برباد کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ایاہم و ایاکم، یعنی ان کو اپنے آپ سے دور رکھو اور ان کو خود سے دور رکھو، خود ان سے دور رہو اور خود ان کو دور رکھو۔ کیوں رکھا جائے ان کو دور؟ ان سے دور کیوں رہا جائے؟ کیوں آقا کریم نے فرمایا؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لیضلکم ولا یضلکم ولا یفتنونکم، کہ کہیں تمہیں وہ گمراہ نہ کر دیں، کہیں تمہیں وہ فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اللہ، کس زمانے میں آقا نے فرمایا؟ اپنے زمانے میں فرمایا تھا کہ ان سے کیوں دور رہا جائے؟
کہ اگر اسے دور نہیں رہیں گے تو گمراہ کر دیں گے یہ، اور جب گمراہ کریں گے تو تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، آزمائش میں ڈال دیں گے کہ اب آپ کا ایمان بھی متزلزل ہو جائے گا، اور اگر زیادہ ان کا اثر پڑا تو پھر ایمان ہی سے خارج۔ اس لیے فرما دیا کہ بھائی ایسے لوگوں سے ملنا، ایسے لوگوں سے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے، تمہارے ایمان کے جانے کا خطرہ ہے۔ جب اٹھنے بیٹھنے سے ممانعت فرما دیا تب اعظم بھائی جب اٹھنے بیٹھنے سے ممانعت فرما دیا تو اب ان کے ہاں شادی بیاہ کرنے سے جی جب انہیں اٹھنے بیٹھنے سے منع فرما دے تو شادی بیاہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، قطعا نہیں ہو سکتا ہے۔ مفسر ارشاد فرماتے ہیں کہ من الناس فرمانے میں لطیف رمز یہ ہے کہ یہ گروہ بہتر صفات و انسانی کمالات سے ایسا خالی ہے کہ اس کا ذکر کسی وصف و خوبی کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ اللہ، یعنی یہ جو انسان نظر آتے ہیں، جو انسانوں کے اندر جو صفات خوبیاں ہوتی ہیں، انسانوں کے اندر جو کمالات ہوتے ہیں، یہ خبیث ان سارے کمالات اور خوبیوں سے خالی ہیں۔ اس لیے قرآن نے فرمایا وہ من الناس، لوگوں میں سے، آدمیوں میں سے کچھ ایسے ہیں، مومنین میں سے نہیں فرمایا، مسلمانوں میں سے نہیں فرمایا، ناس کا لفظ استعمال فرمایا قرآن نے۔ اور یوں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی آدمی ہیں، ایسے خبیث بولتے ہیں رسول پاک علیہ السلام کے شان میں، وہ بھی تو ہماری طرح بشر ہیں، معاذ اللہ۔ تو کیا فرق ہے بھائی، جب ہم بھی بشر ہیں وہ بھی بشر ہیں تو فرق کیا رہے گا؟ اچھا بولتے بھی ایسے انداز سے ہیں، ایسے انداز سے بولتے ہیں کہ وہاں بشر کہنے میں بھی کچھ یہ نہیں ظاہر ہوتا کہ ہاں نبی پاک کی شان و شوکت ظاہر ہو رہی ہو۔ جو قرآن نے بھی تو نہیں بشر کہا نا، مگر قرآن خیر البشر کہہ رہا ہے۔ اہل سنت والجماعت بھی تو اپنے نبی کو بشر مانتے ہیں نا، مگر کیسا مانتے ہیں؟ الحمدللہ ہم لوگ خیر البشر مانتے ہیں کہ ہمارے آقا سے زیادہ شرافت والا، میرے آقا سے زیادہ عزت والا، ان کی طرح شان و شوکت والا کوئی بشر نہیں ہے۔ تو ہم لوگ بھی مانتے ہیں، مگر ہم خیر البشر انہیں مانتے ہیں، اور یہ عام بشر وہ بھی تو ہماری طرح بشر ہیں، معاذ اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان جیسا کسی کو نہ پیدا فرمایا ہے اور نہ قیامت تک کسی کو پیدا فرمائے گا، تو ان طرح کون سا بشر ہو سکتا ہے؟ جی نہیں ہے، وہ ہر خوبی میں اپنے تنہا ہے، ان کا جیسا کوئی نہیں۔ تو قرآن فرماتا ہے کہ یخادعون اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، مگر حقیقت کیا ہے؟ رب فرماتا ہے وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی ہی جانوں کو۔ یعنی ظاہراً تو ایسا لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں کو اور اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں، مگر حقیقت یہ کہ وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کو، مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، بلکہ خود وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور ایسا دھوکہ دے رہے ہیں کہ خود انہیں بھی پتہ نہیں ہے۔ اللہ، انہیں بھی پتہ نہیں کہ ہم کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ کہ خود اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر انہیں خود بھی اس کا شعور نہیں ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔